اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. آج سے ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے، حج کا بیان. کس چیز کا؟ حج کا. جو حاجی لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام میں ایمان لانے کے بعد جو 4 عبادتیں فرض ہیں ان میں سے پہلی عبادت تو نماز ہے. بندہ مسلمان ہوا تو سب سے پہلے اس پر کیا چیز فرض ہو گئی؟ نماز. کیا کوئی بچہ بالغ ہوا 12 سال سے اوپر کا ہوا تو اس پہ نماز فرض. دوسری روزہ. دوسرا کیا ہے؟ روزہ. تیسرا زکوٰۃ. اور چوتھا حج. اب حج کیا چیز ہے؟ کس کو کہتے ہیں حج؟ تو کہتے ہیں حج اس طرح ہوتا ہے کہ احرام باندھ کر شہر مکہ شریف میں جا کر مسجد حرام میں کعبہ شریف کے گرد پھیرا لگایا جاتا ہے، چکر لگایا جاتا ہے. اور اسی کے قریب ایک جگہ ہے وہاں دوڑ لگائی جاتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ صفا مروہ. اور ایک اور جگہ میں ٹھہرا جاتا ہے اور قربانی کی جاتی ہے، بال بنوائے جاتے ہیں، کچھ اور باتیں بھی کی جاتی ہیں جن کو ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. صحیح ہے؟ تو اب حج کی فضیلت کیا ہے؟ ہم لوگ بڑھاپے میں حج کو جاتے ہیں، حالانکہ حج فرض ہو جاتا 20 سال 30 سال میں. پیسہ آ گیا تو حج فرض ہو گیا. لیکن جاتے کب ہمارے ہندوستان پاکستان میں؟ جب بالکل قبر میں پیر لٹک گئے تو ابا حج کو جا رہے ہیں. اب جو ہے اماں حج کو جا رہی ہیں. اب ابا کی جو ہے پتھری بھی نہیں پہنچ رہی ہے شیطان تک، ابا سے دوڑ بھی نہیں لگائی جا رہی صفا مروہ میں، تو ابا حج کو چلے. اب تو حج جو ہے وہ جوانی میں ہی ہے تاکہ بندہ تمام کام کیا ہے، ورنہ بھیڑ میں کیا کریں گے؟ دب دبا کے مریں گے اور کیا کریں گے؟ تو اس لیے فرمایا جب حج فرض ہو جائے تو کوشش کریں جلدی سے جانے کی. یہ نہیں ہے کہ صاحب ابھی یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسی چکر میں مر جاتے ہیں اور حج نہیں کر پاتے. کوئی موت کا پتہ تھوڑی ہے بتا کے تھوڑی آتی ہے کہ بڑھاپے تک آپ زندہ رہیں گے. تو اس لیے 20 سال 30 سال 40 سال جب بھی حج فرض ہو جائے، پیسہ اللہ دے دے، فوراً جو ہے اس کو گھر کی کیا زیارت کرنے جائیں. کہتے ہیں حج فرض ہے. جو اس کو فرض نہ مانے، کوئی یہ کہے کہ صاحب حج فرض نہیں ہے معاذ اللہ، وہ کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے گا. ساری عمر میں ایک بار حج فرض ہے، ایک بار صرف. نماز تو روز پڑھنی ہے لیکن حج زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے. ایک بار کر لیا، اب دوبارہ کرے گا تو وہ نافل حج ہوں گے. ایک بار ہو گیا. حج نہ کرنے میں بہت سخت گناہ ہے، یہاں تک کہ بے ایمان ہو کر مرنے کا ڈر ہے. جس بندے پر حج فرض ہو گیا وہ حج نہ کرے تو میری نبی نے فرمایا اب وہ مومن ہو کے مرے یا کافر ہو کے مرے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے بہت بڑا گناہ ہے حج نہ کرنا اگر پیسہ ہے پھر بھی. ایک یہ پیسے ہی نہیں ہے زندگی بھر تو اب اس کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اور کہتے ہیں اور حج کرنے سے علاوہ فرض ادا ہونے کے بہت بہت ثواب اور بہت برکتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں حج سب کو مٹا دیتا ہے. حج تمام گناہوں کو، یار تو 3 لاکھ روپے میں تمام گناہ کیا ہو رہے ہیں؟ ختم ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. یہاں پڑھتے پڑھتے مر گئے نماز ہے، خانہ کعبہ کی طرف میرا منہ ہے منہ ہے منہ ہے، دیکھا نہیں، اور وہاں 3 لاکھ روپے میں خانہ کعبہ دکھ رہا ہے. مسجد نبوی جہاں پر ہمارے اور سب کے پوری کائنات کے نبی آرام فرمائے، بتاؤ 3 لاکھ روپے کوئی زیادہ ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے؟ کچھ نہیں ہے. لیکن جنہیں تڑپ ہوتی ہے وہ جاتے ہیں، اور جنہیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں اس جگہ کا مرتبہ کیا ہے تو وہ مر گئے ایسی. اور فرمایا حج کمزوروں اور عورتوں کے لیے جہاد ہے. اگر کوئی بندہ اگر کمزوری کی حالت میں جاتا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے وہ راہ خدا میں جہاد کرنے جا رہا. اور فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت اللہ فرما دیتا. خود کی تو ہوتی ہے، جن کی دعا کرے گا جن کے لیے. اور فرمایا حاجی کے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں مکہ مکرمہ سعودی عرب کتنی دور ہے؟ 4000 کلومیٹر. کتنا؟ 4000 کلومیٹر پہ کتنے قدم ہوں گے؟ ہر قدم پر کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ اللہ اکبر.
3 लाख रुपए में इतना सवाब मिल रहा है, लेकिन लोग लूटने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया की मोहब्बत में परेशान है। एक प्लॉट ले लिया, दूसरे के चक्कर में, तीसरे के चक्कर में, इस तरह। और फरमाया जो हज कबूल हुआ उसका सवाब जन्नत है। जिसका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया उसका सवाब क्या मिलेगा उसको? सिर्फ जन्नत। और फरमाया जो हज के लिए चला और रास्ते में मर गया तो बेहिसाब जन्नत में जाएगा, और कयामत तक उसके लिए हज करने का सवाब लिखा जाएगा। यानी मर गया, हज करने गया तो मर गया रास्ते में ही, तो जब तक कयामत आएगी तब तक उसके लिए एक एक हर साल हज का सवाब, हज का सवाब। और बहुत फजीलतें हैं। अब बताइए इतनी फजीलतें हैं हज की, अब जो नहीं कर रहे मैं ऐसे नहीं समझता हूँ कि वो अक्लमंद है, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ है जिन पर पैसा भी है और वो हज को नहीं जाए। यार एक प्लॉट ना खरीदोगे तो क्या हो जाएगा? एक है अल्लाह ने दिया, शुक्र अदा करे, दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े? हज करके आए, तब अल्लाह ने एक दे दिया, हज करके आए, चक्कर में ना पड़े दूसरा लूंगा। ये तो दूसरा ले गए तो तीसरा दिखाई देगा, तीसरा ले लिया तो चौथा दिखाई देगा, और इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी। इसलिए जब अल्लाह ने एक घर दे दिया, अपना सुकून है और पैसा आ गया तो फिर हज को जाए। फरमाते हैं जब हज करने के लायक हो जाए तो हज फौरन फर्ज हो जाता। क्या हो जाता? हज, यानी उसी साल में। और अब देर करने में क्या है? गुनाह है। अब देर करने में, और कई बरस तक ना गया तो गुनाहगार है, उसकी गवाही मकबूल नहीं है। अगर कोई बंदा जिस पे 20 साल में फर्ज हो गया आज, लेकिन वो 30 साल तक हज को नहीं गया, तो ऐसे बंदे की गवाही भी कबूल नहीं है। लेकिन मामला यह है कि जब भी अदा करेगा हज अदा हो जाएगा, लेकिन जब तक ताखीर करता रहेगा, टाल मटोल करता रहेगा, गुनाह उसके उसमें लिखा जाता रहेगा। अब कहते हैं कि हज का वक्त और शर्तें क्या है, कब? अब साल के 12 महीने तो हज होता नहीं है ना, ऐसी शर्तें क्या हैं हज की वो भी सुन लें। फरमाया शव्वाल से 10वीं जिलहिज्जा तक, इससे पहले भी हो सकता लेकिन मकरूह है। शव्वाल ये क्या, अब कौन सा महीना? रजब, इससे अगला शाबान, उससे अगला रमजान, उससे अगला शव्वाल। तो रमजान के बाद जो महीना आता है वो शव्वाल, उस महीने से लेकर, यानी उस महीने की 10 तारीख से लेकर जिलहिज्जा तक क्या आप हज करेंगे। हाँ, इससे पहले हज के अफ़ाल नहीं हो सकते सिवाय हराम के। हराम इससे पहले भी हो सकता है लेकिन मकरूह है। अब हज के लिए 8 शर्तें हैं। कितनी? 8। पहली शर्त तो ये है कि मुसलमान हो। क्या हो? हर जगह। दूसरा, जहां पर अगर दारुल हर्ब है, दारुल हर्ब का मतलब ये है कि जहां जो है काफिर ही काफिर रहते हैं, तो अब ऐसी जगह अगर कोई बंदा है तो उसे पता होना चाहिए कि हज फर्ज है। एक ये है कि कोई है ही नहीं बताने वाला, पता ही नहीं है उसे कि हज फर्ज है नहीं, तो ऐसे बंदे पे हज फर्ज है। तीसरी चीज बालिग हो, बालिग 12 साल से ऊपर का हो। चौथी चीज अक्लमंद हो, पता हो कि मैं हज करने जा रहा हूं। समझे नहीं? पागल पर हज फर्ज नहीं है। 5वीं शर्त क्या? आजाद हो, किसी का गुलाम ना हो। क्या हो? 6ठी शर्त है कि तंदुरुस्त हो। क्या हो? कि हज को जा सके। लिहाजा अपाहिज अंधा है जिसके पांव कटे हों और इतना बूढ़ा के सवारी पर खुद ना बैठ सकता हो तो उस पर हज फर्ज नहीं। आगे फरमाते पहले तंदुरुस्त था और दूसरी शर्तें भी पाई जाती लेकिन हज ना किया। 20 साल में अच्छी खासी जवानी थी, 30 साल में अच्छा खासा था हट्टा कट्टा, लेकिन 40 तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? बीमार, अपाहिज लंगड़ा लूला हो गया। कहते हैं फिर अपाहिज वगैरह हो गया कि हज नहीं कर सकता हो, तो उस पर वो हज फर्ज है अभी, अब खुद नहीं कर सकता तो दूसरे को कराए। क्या कराए? साथ वह सफर का खर्च का मालिक हो, यानी अगर 3 लाख रुपए लग रहे हैं तो उसके पास 3 लाख रुपए होने, अगर नहीं है तो फिर हज फर्ज। और सवारी पर कादिर हो, सफर का खर्च भी हो और जिस जो है हवाई जहाज से जा रहा हो उसका टिकट भी हो, और घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ के जा सकता हो, और लौटने का भी किराया हो। ठीक है नहीं?
اور جب تک لوٹے گھر والوں کو کیا ہے بھوکے نہ مارے، کیا کرے بلکہ ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جائے۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 شرطیں ہو گئی۔ کتنی؟ 7 شرطیں ہو گئی ہیں، سمجھے نہیں؟ متوسط درجہ پر عیال سے مراد لوگ ہیں جن پر نفقہ شرح۔ تو 7 شرطیں کہ ہوئی حج کے لیے ہو گئی۔ جب یہ 7 شرطیں پائی جائیں گی تب مسلمان پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ اگر ان میں سے 7 میں سے ایک بھی نہیں پائی جا رہی ہے تو حج فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نابالغ ہے تو حج نہیں فرض، پاگل ہے تو حج، اور بوڑھا ہے بالکل چلا نہیں جا سکتا بالکل تو حج فرض نہیں ہے۔ پیسہ نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا پیسہ تو ہے لیکن اگر جائے گا تو گھر والے بھوکے مر جائیں گے تو بھی حج نہیں ہے۔ یہ ایک طرف کا ٹکٹ تو ہے، دوسری طرف ہے ہی نہیں ٹکٹ کا خرچہ کرایہ، تو بھی حج فرض نہیں ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اب اتنی چیزیں ہیں، تو جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو حج کیا ہو جائے گا؟ ہم پہ فرض ہو جائے گا۔ اب یہ کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ حج کا طریقہ، ہاں حج کا طریقہ کیا ہے، سمجھے نہیں؟ کہ حج کس طرح سے کرنا ہے، صحیح ہے نہیں؟ چلو حج کا طریقہ بھی سن لے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مرد تو اکیلا بھی جا سکتا حج کو، ٹھیک ہے، مرد اکیلا بھی، لیکن عورت جو جائے گی حج کو وہ کسی کے ساتھ جائے گی، یا تو شوہر ساتھ میں ہو، ٹھیک ہے نہیں، یا بھائی ہو، یا پھر باپ ہو، یا پھر بیٹا، ٹھیک ہے نہیں، یا بھانجا، یا سمجھے نہیں؟ بھانجی نہیں، یعنی کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ کیا ہو، اس کا ایسا بندہ ساتھ میں جائے، ایسا بندہ کہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہو، صحیح ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، چچا سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ماموں سے بھانجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو ماموں بھی جا سکتا ہے، بھائی بھی، شوہر سے تو ہو ہی سکتا تو شوہر تو ہے ہی، لہذا محلے کا کوئی بندہ اس کے ساتھ نکاح نہیں جا سکتی حج کو، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ میقات، میقات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میقات کس کو میقات کہتے ہیں؟ کہ ہم ہندوستان سے جائیں گے تو ایک جگہ آئے گی کہ جہاں سے ہم بنا احرام کے گزر ہی نہیں سکتے، یعنی ہم اگر بنا احرام کے چلے گئے تو پھر ہمارا، ہاں، اس لیے کیا کرنا، ہمیں اس جگہ سے احرام باندھنا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں کیا ہوتا ہے، ایک وہ لگا رہتا بورڈ کہ یہ ہندوستان والے جب یہاں سے گزریں گے تو انہیں اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ احرام۔ اس وجہ سے جب حاجی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایئرپورٹ سے احرام باندھنا، یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں احرام۔ کہتے ہیں جب میقات قریب آئے تو وضو غسل کر کے خوشبو لگا لے پہلے ہی، کیونکہ جب احرام باندھ لیا تو خوشبو نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وضو کر لے، غسل کر لے۔ احرام میں غسل تبھی کرے گا جب ضرورت پڑے گی، ناپاک ہوگا، یہ نہیں ہے کہ گرمی لگ رہی ہے تو سردی تو نہا لے، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس نماز کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے، کیا؟ اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتوکلہ منی نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی۔ مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے تو اس کو میرے لیے آسان فرما، اور میری جانب سے اس حج کو قبول فرما لے، میں نے حج کی نیت کی اور میں نے حج کے لیے احرام تیری رضا کی خاطر باندھ لیا، ٹھیک ہے نہیں؟ اس نیت کے بعد زور سے آپ تکبیر کہنی ہے، کیا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر درود شریف پڑھے اور دعا مانگ لے جو بھی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر جو ہے بار بار پورے سفر میں لبیک لبیک یہ پورا پڑھتا رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں ان سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بہت ساری چیزیں احرام کی حالت میں کیا ہیں؟ منع ہیں، ان سے بچے۔ جب محرم مکے کے پاس پہنچے تو وہاں سے آگے بہت ادب سے سر جھکائے، نیچی نگاہ رکھے، جب کہاں پہنچ جائے؟ مکہ پہنچ جائے، اور بڑی اطمینان کے ساتھ آرام آرام سے دوڑنا لگائے، پیار سے پیار سے، اور یہ دعا پڑھتے رہے، لبیک لبیک اللہم لبیک۔
کہتے ہیں جب مکہ معظمہ پر نظر پڑے، پہلی نظر جب پڑے تو دعا پڑھنی ہے کیا؟ اللہم اجعل لی بہا قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا، اور درود پڑھے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو دعا مانگے، جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول۔ اس لیے سب سے بہتر دعا یہ ہے جب بھی جائے، اے اللہ آج کے بعد جو بھی میں جائز دعا کروں تو میری ہر دعا قبول کر لے، تو انشاءاللہ پھر جو بھی دعا کرے گا اللہ۔ لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ کچھ کہہ نہیں پاتا، وہ منظر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے کہہ ہی نہیں پاتا، اس کے منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے کچھ۔ ایک دم سے خانہ کعبہ جب سامنے پڑتا ہے نا، ان سے پوچھے تو لوگ جاتے ہیں، اور جو سچے دل سے جاتے ہیں وہ بالکل دعا کر ہی نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں دیکھتے ہی کیا ہوا، کچھ زبان سے نکلا ہی نہیں۔ تو وہ جگہ دیکھنی کی ہے جناب، جائیں اللہ پیسہ دے تو۔ اب جب مکے میں داخل ہو گئے تو دعا تو پڑھنی ہے، گالی گلوچ تو بالکل نہیں کرنی ہے، کسی کو چوٹ نہیں پہنچانی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ پورا سفر کیا ہے؟ بالکل صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا بالکل کچھ بھی۔ بلکہ کتا بھی بیٹھا ہے تو اس سے بھی کیا ہے؟ جوں بھی اگر سر میں جوں بھی پڑ گئی تو اسے بھی نہیں مار سکتے آپ، چیٹی کاٹ رہی ہے مار نہیں سکتے آپ، بلکہ اس طرح ہٹا کے چھوڑ دینا ہے۔ گھاس نہیں اکھیڑ سکتے وہاں کی، تو وہ بڑی پاک جگہ ہے، سمجھے نہیں؟ اب کہتے ہیں کوئی شکار نہیں کر سکتے وہاں جا کے۔ اب یہ پورا ہو گیا ٹوٹل معاملہ۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں خانہ کعبہ کے کیا کرنے ہیں؟ 7 چکر لگانے۔ کتنے؟ 7 چکر۔ 7 چکر لگانے۔ اور اس کے بعد جب حجر اسود کے سامنے آنا تو ہمیں یا تو اس کو چومنا ہے، یا پھر اگر نہیں پہنچ سکتے وہاں تک، کیونکہ بوڑھے لوگ کہاں پہنچ پاتے ہیں، جو جوان ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، اتنی بھیڑ ہوتی ہے تو حجر اسود تک نہیں پہنچتے، تب ان کے لیے کیا دور سے ہی کھڑے ہو کر اس طرح اشارہ کرنا ہے اور چوم لینا اور سفر شروع کر دینا۔ اس لیے 7 چکر کتنے لگانے؟ 7 چکر لگانے، ٹھیک ہے نہیں؟ جب 7 چکر لگا لیا اب اس کے بعد جو ہے آب زمزم پیئے، وہیں برابر میں ہے آب زمزم، اس کا کنواں۔ اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ مسجد حرام سے نکل کے صفا مروہ کی کیا کرنی ہے؟ چکر صفا مروہ کے کتنے چکر لگانے ہیں؟ یہ نہیں، ہاں چکر لگائیں وہاں اور دعا کریں۔ ہر چکر پر کیا کرنی ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے، اور ہر جگہ دعا کرنی ہے۔ بڑا لمبا طریقہ، حج کے لیے بہت لمبا طریقہ۔ اب جب یہ تمام چیزیں ہو گئی ہاں کہتے ہیں اب جب 8 تاریخ آئے گی، کتنی؟ 8 تاریخ۔ یہ شوال کے بعد جو 8 تاریخ آئے گی، کس کی؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کی، ذی الحج کی جب 8 تاریخ آئے گی تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبح کو نکلنا ہے وہاں سے، کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہنچیں گے، وہاں پوری رات گزارنی ہے، اور وہاں پر جو ہے رات گزار کر 9 تاریخ کو آپ عرفہ آئیں گے، عرفہ آئیں گے، وہاں آپ رکیں گے، اس کے بعد وقوف عرفہ رہے گا۔ 10ویں تاریخ کو آپ مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ سے جو ہے وہاں رہیں گے، صحیح ہے؟ پھر 10ویں تاریخ میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جیسے ہی سورج نکلے گا آپ کو کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، صحیح ہے نہیں؟ کنکریاں اٹھا لینی ہے اور پھر کنکریاں مارنی ہے جا کر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کنکریاں مار کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ قربانی۔ قربانی جب ہو گئی آپ کی تو اس کے بعد ٹکلا کرا لینا۔ کیا کرنا لینا؟ صحیح ہے نہیں؟ عورتوں کے لیے ٹکلا نہیں ہے، عورتیں کیا کرائیں گی؟ بس جو ہے ایک انگل بال اتنے پوری پکڑ کے چٹیا سے کٹوا دیں، ٹھیک؟ تو اور جو کوئی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کو ایک دم گنج کرانی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب جب یہ تمام چیزیں ہو گئیں، آپ نے قربانی کر لی، قربانی کر کے گنج کرا دی، اب اس کے بعد آپ احرام سے نکل گئے، اب اس کے بعد آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، جو جائز چیزیں تھیں وہ جائز چیزیں اب آپ کر سکتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ باقی جب تک احرام میں ہے آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں کرنی ہے، خوشبو نہیں لگانا، تیل نہیں لگانا ہے، نہانا نہیں ہے زیادہ، بال ایک بھی اگر ٹوٹتا تو اس کا بھی کیا دینا؟ آپ کو دم دینا پڑے گا، بال بھی نہیں ٹوٹنا،
اس لیے کہ اکثر لوگ گنج کرا کے جاتے ہیں کہ کوئی نہ بال ہوں گے اور نہ ٹوٹیں گے، نہ رگڑ رگڑ کے نہانا بھی نہیں ہے، کیونکہ زیادہ رگڑیں گے تو سینے کے بغلوں کے بال کیا ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت پڑے تبھی، جب ناپاک ہو جائے تبھی نہانا ہے، ورنہ نہیں نہانا ہے۔ بیوی کے قریب نہیں جانا اگر بیوی ساتھ میں گئی ہے۔ ہاں جب احرام کھل گیا 10ویں تاریخ کو تو پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا کہ حج کے فرض کتنے ہیں اور حج میں واجبات کتنے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بیان ہو جائے گا، اور پھر عمرے کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ اکثر لوگ عمرہ کرنا جا رہے ہیں، عمرے میں کیا کیا کرنا ہے، صحیح ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اتنا اللہ پیسہ دے کہ ہم لوگ سب کے سب کیا گنبد خضرا کی حاضری دے سکیں۔